خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے یسایا کی کتاب اس کا 40واں باب۔ تسلی دو، تم میرے لوگوں کو تسلی دو، تمہارا خدا فرماتا ہے یروشلم کو دلاسا دو اور اسے پکار کر کہو کہ اس کی مصیبت کے دن جو جنگ و جدل کے تھے گزر گئے، اس کے گناہ کا کفارہ ہوا اور اس نے خداوند کے ہاتھ سے اپنے سب گناہوں کا بدلہ دو چند پایا۔ پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو۔ ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے، اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے۔ اور خداوند کا جلال آشکارا ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھے گا، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے۔ ایک آواز آئی کہ منادی کر، اور میں نے کہا میں کیا منادی کروں؟ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری رونق میدان کے پھول کی مانند۔ گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، کیونکہ خداوند کی ہوا اس پر چلتی ہے۔ یقیناً لوگ گھاس ہیں، ہاں گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ اے صیون کو خوشخبری سنانے والی، اونچے پہاڑ پر چڑھ جا، اور اے یروشلم کو بشارت دینے والی، زور سے اپنی آواز بلند کر۔ خوب پکار اور مت ڈر، یہودا کی بستیوں سے کہہ، دیکھو اپنا خدا، دیکھو خداوند خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا، اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا۔ دیکھو اس کا صلہ اس کے ساتھ ہے اور اس کا اجر اس کے سامنے۔ وہ چوپان کی مانند اپنا غلہ چرائے گا، وہ بروں کو اپنے بازوؤں میں جمع کرے گا اور اپنی بغل میں لے کر چلے گا، اور ان کو جو دودھ پلاتی ہیں آہستہ آہستہ لے جائے گا۔ کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بالش سے کی، اور زمین کی گرد کو پیمانہ میں بھرا، اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا؟ کس نے خداوند کی روح کی ہدایت کی یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا؟ اس نے کس سے مشورت لی ہے جو اسے تعلیم دے اور اسے عدالت کی راہ سجائے، اور اسے معرفت کی بات بتائے اور اسے حکمت کی راہ سے آگاہ کرے؟ دیکھ قومیں ڈول کی ایک بوند کی مانند ہیں اور ترازو کی باریک گرد کی مانند گنی جاتی ہیں۔ دیکھ وہ جزیروں کو ایک ذرہ کی مانند اٹھا لیتا ہے۔ لبنان ایندھن کے لیے کافی نہیں، اور اس کے جانور سوختنی قربانی کے لیے بس نہیں۔ سب قومیں اس کی نظر میں ہیچ ہیں، بلکہ وہ اس کے نزدیک بطالت اور ناچیز سے بھی کمتر گنی جاتی ہیں۔ بس تم خدا کو کس سے تشبیہ دو گے اور کون سی چیز اس سے مشابہ ٹھہراؤ گے؟ تراشی ہوئی مورت کاریگر نے اسے ڈھالا، اور سونار اس پر سونا مڑتا ہے اور اس کے لیے چاندی کی زنجیریں بناتا ہے، اور جو ایسا تہی دست ہے کہ اس کے پاس نظر گزارنے کو کچھ نہیں، وہ ایسی لکڑی چن لیتا ہے جو سڑنے والی نہ ہو۔ وہ ہوشیار کاریگر کی تلاش کرتا ہے تاکہ ایسی مورت بنائے جو قائم رہ سکے۔ کیا تم نہیں جانتے؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ کیا یہ بات ابتدا ہی سے تم کو بتائی نہیں گئی؟ کیا تم بنائے عالم سے نہیں سمجھے؟ وہ محیط زمین پر بیٹھا ہے، اس کے باشندے ٹڈوں کی مانند ہیں۔ وہ آسمان کو پردہ کی مانند تانتا ہے اور اس کو سکونت کے لیے خیمہ کی مانند پھیلاتا ہے، جو شہزادوں کو ناچیز کر ڈالتا اور دنیا کے حاکموں کو ہچ ٹھہراتا ہے۔ وہ ہنوز لگائے نہ گئے، وہ ہنوز بوئے نہ گئے، اس کا تنا ہنوز زمین میں جڑ نہ پکڑ چکا کہ وہ فقط ان پر پھونک مارتا ہے اور وہ خشک ہو جاتے ہیں، اور گرد باد ان کو بھوسے کی مانند اڑا لے جاتا ہے۔ وہ قدوس فرماتا ہے، تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور میں کس چیز کے مشابہ ہوں گا؟ اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے۔ وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے۔ اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا۔ بس اے یعقوب، تو کیوں یوں کہتا ہے؟ اور اے اسرائیل، تو کس لیے ایسی بات کرتا ہے کہ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے اور میری عدالت میرے خدا سے گزر گئی؟ کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا؟ اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔
نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کے انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے۔ وہ عقابوں کی مانند بال و پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ آمین۔